الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آج کا ہمارا عنوان جو ہے میرے دوستوں اور بزرگوں بڑا عجیب سا عنوان ہے، اور آپ حضرات جتنے بھی میرے دوست احباب ہیں تمام کوشش فرمائیں گے کہ ایک مرتبہ اس مضمون کو مکمل طور پر سنیں گے، آخر تک سنیں گے اور پھر مجھے کمنٹ کریں گے کہ کوئی غلطی تو نہیں ہوئی مجھ سے، یا کوئی لفظ چوک تو نہیں گیا، رہ تو نہیں گیا مجھ سے۔ تو اس پر ہی آج میں نے اس لیے قرآن پاک سامنے رکھا ہوا ہے تاکہ کسی قسم کا کوئی مسئلہ یا کوئی یہ نہ کرے کہ جناب یہاں غلطی ہوئی ہے یا یہاں آگے پیچھے الفاظ ہو گئے ہیں۔ تو میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، کافی عرصہ سے یہ بات سن رہے ہیں تقریروں کے اندر بھی، اور کئی بڑے بڑے خطباء سے، تو اس پر ہی انشاءاللہ آج گفتگو کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے نیک، پاکیزہ، مقدس اور صالح لوگوں کی تعظیم، ادب اور احترام کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو یہاں بات کچھ اس طرح ہے کہ کچھ ہمارے خطیب حضرات، ان کے بارے میں پہلے میں ایک دو باتیں عرض کر دوں، پھر آپ کو بالکل سمجھ آ جائے گی۔ اس خطیب کا یہ شروع سے کام میرے مرشد کریم نباز قوم حضور قبلہ الحاج مفتی ابو داؤد محمد صادق صاحب رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے بھی، اور حضور غزالی زماں رحمۃ اللہ علیہ نے، اور تقریباً اس وقت جو ہمارے مسلک اہل سنت و جماعت کی اتھنٹک علماء اور بنیاد تھے اس وقت، تو انہوں نے پیشگوئی تو بڑی فرمائی تھی، لیکن چند خوش آمدی اور شٹٹو قسم کے لوگوں کو یہ بات پسند نہ آئی، اور انہوں نے باقاعدہ الٹے ہتھ کنڈے شروع کر دیے۔ تو انشاءاللہ آگے چل کے میں عرض کرتا ہوں۔ اس خطیب صاحب نے ایک جملہ بولا تھا، ویڈیو آج بھی پڑی ہوئی ہیں، آپ دیکھیں گے تو وہ اکثر طور پر ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں جو نہ قرآن کے اندر نہ حدیث کے اندر۔ نام انہوں نے واہ واہ کرا لی، بلے بلے کروا لی لوگوں سے۔ تو ایک دفعہ انہوں نے یہ بات بھی کہی کہ 12 ربیع الاول اور کرسمس ڈے کو ایک جیسی اہمیت حاصل ہے۔ ویب سائٹ اگر آپ نے دیکھنی ہو تو ویب سائٹ منہاج اورنج اور ڈیلی انصاف 3 جنوری 2006 کرسمس تقریب کے اندر خطاب کرتے ہوئے، یہودی اور عیسائی مومن ہیں، یہ کفار نہیں ہیں۔ یہ بھی ان کی سی ڈی آئی۔ جو میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا وہ آپ سماعت کریں گے، ان کے نیٹ ورک پر آج بھی یہ سی ڈی اور یہ بیانات ان کے موجود ہیں۔ تو میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ تھی کہ اگر بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب استاد پھسلے گا تو شاگرد خود بخود پھسل جائے گا۔ انہی کا ایک شاگرد لڈن شہر ہے بہاڑی کے ساتھ، وہاں کا رہنے والا ہے، اس کا والد بھی پیر تھا اور وہ بھی پیر، داڑھی اس نے اسی کی طرح چھوٹی چھوٹی رکھی ہوئی ہے۔ تو پہلے موصوف کی داڑھی بھی ٹھیک تھی، لیکن جیسے جیسے رفس کے پیسے چلتے گئے اسی طرح داڑھی چھوٹی ہوتی چلی گئی۔ میرے مرشد کریم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک کتاب لکھی تھی خطرے کی گھنٹی، لیکن اس وقت لوگوں نے محسوس کیا کہ یہ تعصب ہے، فلاں ہے فلاں ہے،
لیکن آہستہ آہستہ تجربے کے اندر یہ بات آ گئی کہ یہ بات جتنے بھی ہمارے بزرگان دین ہیں وہ سچے تھے اور یہ جھوٹا ہے۔ تو جو اس نے باتیں کہیں وہ تو اس طرح سمجھے کہ از حد کفر تک بات پہنچتی ہے، لیکن میں چند ایک باتیں آپ حضرات کے جو گوشہ گزار کرنے لگا ہوں۔ سب سے پہلی بات، اس نے اپنے کئی خطابات کے اندر ایک بات کی، وہ بات کیا تھی کہ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان۔ اس نے دو سمندر بہائے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کہ دیکھنے میں معلوم ہوں ملے ہوئے اور ہے ان میں روک کہ ایک دوسرے پر بڑھ نہیں سکتے۔ تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، یا کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ تو مطلب کہنے کا یہ ہے، یہاں سے اس نے بہت کچھ بیان کیا کہ مرج البحرین یلتقیان سے مراد، دو سمندروں سے مراد حضرت سیدنا مولا کائنات ہے، مولا علی ایک سمندر سے مراد، اور ایک سمندر سے مراد حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا، جن کا نام مبارک آتے ہی ہماری نگاہ اور ہمارے سر جھک جاتے ہیں۔ یہ انہی کا کرم ہے کہ ہمیں اپنے نوکروں کے اندر رکھا ہوا ہے۔ تو یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ گمراہ جب بھی کسی کو کرتے ہیں یہ رافضی یا خارجی، تو کوشش کرتے ہیں اس کو پیسے سے تول دیتے ہیں تاکہ وہ زبان نہ کھول سکے اور بول نہ سکے ہمارے سامنے۔ تو بالکل اسی طرح کا ہی معاملہ ادھر ہے۔ ابتدا کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا، تاریخ کے اندر پڑھا ہوگا کہ جس وقت قادیانی نے عیسائیوں کا ڈھونگ رچایا تھا کہ جناب عیسائیوں کے خلاف اس نے لکھنا شروع کیا، اسلام کی حمایت شروع کی، تو اسلام کی حمایت کے اندر حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والے بھی اس وقت غلط فہمی کا شکار ہو گئے اور فرمایا کہ یہ شخص حمایت دین پر کمر بستہ ہے، اور یہاں سے دوسرے مسلک والے دیوبند حضرات وہ یہ نہ سمجھ لیں کہ یہی بات تو ہمارے بزرگوں نے کی جو حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والے کہہ رہے ہیں، تو پھر ہمارے بزرگوں پر فتویٰ اور خواجہ غلام فرید پر فتویٰ نہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کا جواب میں دیتا چلوں تاکہ کسی کو بات کرنے کی ہمت نہ اور جرأت نہ ہو۔ آپ نے کہا تھا یہ شخص حمایت دین پر کمر بستہ ہے۔ تمام علماء مذاہب باطلہ کو چھوڑ کر اس نیک آدمی کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں؟ لیکن جب مرزا قادیانی کی نئی کتابیں خواجہ صاحب تک پہنچی تو بیزاری کا اظہار کیا۔ میرے منیر صفحہ 205 پڑھ کر دیکھیں، انہوں نے جو ہے بیزاری کا اظہار کر دیا تھا۔ لیکن مولوی عبدالقادر دہلوی اور جتنے بھی ان کے ہم نوا ہیں، المہند المفند لکھنے والے یا اس پر دستخط کرنے والے، کیا انہوں نے آج تک توبہ کی یا کلمہ بیزاری کا اظہار کیا؟ تو بس باتیں کچھ اس طرح کی ہیں، باتیں کرنے کو تو بہت ہیں الحمدللہ، لیکن کچھ مسائل ایسے ہیں جو ساتھ نہیں دیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ یہ ہماری آواز جو ہمارے دوستوں تک پہنچتی ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے اور فضل ہے اس ذات کا، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین شریف کے تقدس سے۔ تو اب ہم تھوڑا سا واپس لوٹتے ہیں ایک حدیث پاک پیش کر کے۔ تو جب ہم حدیث پاک پیش کریں گے اس کے بعد چند ایک باتیں عرض کریں گے اس خطیب سے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، ایک اس کا شاگرد ہے، اس کا والد بھی پیر تھا اور وہ بھی پیر ہے، چھوٹی چھوٹی داڑھی اس کی۔ تو اس نے ایک جمعہ پڑھاتے ہوئے، حاصل پور کے اندر وہ جمعہ پڑھاتا ہے، تو سید ہیں، آل رسول ہیں،
تو اس جمعہ کے اندر اس نے جو بات کی تھی وہ ذرا سماعت کریں گے۔ جمعہ کے اندر اس نے یہ بات کی کہ ایاک نعبد و ایاک مالک یوم الدین، یوم الدین پر اس نے تبصرہ کرتے ہوئے محرم الحرام شریف کے اندر یہ تبصرہ کیا، اور مجھ تک یہ بات پہنچائی حضرت میاں محمد عبداللہ صاحب میاں کڑی والے، اور ان کے شہزادے ہیں میاں خالد صاحب اور ان کے عزیز ہیں میاں محمد محسن صاحب، یہ سارے میرے سر کے تاج ہیں۔ تو بہرحال میاں عبداللہ صاحب نے مجھ تک یہ بات پہنچائی، اور بعد میں نے فون کیا، تقریباً 58 منٹ تک ہماری گفتگو جاری رہی۔ جب میں نے اپنے دلائل پیش کیے تو پیر صاحب نے بجائے آگے ماننے کے، چونکہ جب چند ایک مریدین آ جائیں اور کاروں والے کاٹن والے آ جائیں تو پھر ہماری گردن کے اندر بھی تو سریا آ جاتا ہے نا، پھر قرآن حدیث کو ہم پس پشت ڈال کر اپنی بات منوانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بس ہم ہی ہم ہیں، باقی سارے بے دم ہیں۔ تو اب مطلب کہنے کا یہ، جب ان سے میں نے گفتگو کی، انہوں نے بات کیا کی تھی جمعے کے اندر کہ یوم الدین سے مراد کیا ہے۔ دین سے مراد اس نے اعلیٰ حضرت کا حوالہ بھی پیش کیا کہ اعلیٰ حضرت نے بھی غلط لکھا ہے رحمۃ اللہ علیہ، جتنے بھی مفسرین تھے سب نے غلط لکھا ہے۔ میں جو حوالہ پیش کر رہا ہوں وہ سماعت کریں۔ ہاں جی بتائیں آپ کیا حوالہ پیش کرنا چاہتے ہیں؟ کہنے لگا کہ دین سے مراد حسین ہے۔ کیسے کہ حضرت خواجہ خواجگان خواجہ اجمیری پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو جملے ارشاد فرمائے تھے، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نہ داد در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین۔ تو اس سے مراد دین ہے اور دین حسین ہے، لہٰذا یہاں سے مالک یوم الدین کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ مالک ہے حسین کا، یہ اس نے نتیجہ نکالا۔ جبکہ پہلی بات تو یہ میں نے ان سے بھی عرض کیا تھا اس وقت، میں نے کہا کہ جناب یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ شعر حضرت خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ سرکار کا ہے ہی نہیں، ملا معین الدین کا یہ شعر ہے جو کہ ایرانی تھا۔ تو یہ بات کرنا کہ جناب یہ شعر حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اور اس سے غلط استدلال کرنا اور غلط تعویلات صرف اپنا پیٹ بھرنے کے لیے، پیٹ کا جہنم بھرنے کے لیے یہ غلط تعویلات کرنا، یہ کوئی انصاف والی بات نہیں ہے، اور یہ بالکل قرآن و حدیث کو ایک سیر پر رکھنے کے مترادف ہے، اور قرآن و حدیث کا ڈھکے چھپے لفظوں کے اندر انکار کرنے کے مترادف ہے۔ تو دوسری بات میں نے یہ کی کہ اس دین سے مراد دین یعنی قرض کا دن، جہاں قرض کی جزا ہوتی ہے یا جزا کا دن، اور جزا ایک تفسیر میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر رہا ہوں جو اس کے سامنے بھی میں نے عرض کی تھی، اس کے علاوہ بھی تفاسیر ہیں بہرحال۔ تو میں نے کہا جزا کے دن کا مالک ہے، اور جزا کا دن کون سا ہے؟ وہ یوم قیامت ہے۔ اس سے مراد تمام مفسرین یہ لکھتے ہیں، لیکن آپ نے کون سی تفسیر کے اندر پڑھا؟ تو انہوں نے بھی یہی حوالہ دیا کہ ہمارے شیخ صاحب یہ کہتے ہیں، ہمارے شیخ الاسلام صاحب جھوٹے ہیں، فلاں جھوٹا ہے، فلاں جھوٹا ہے، آپ کون سے بڑے آگے ہیں، فلاں۔ انہوں نے مجھے تانے دینے شروع کیے، اور تانے دیتے دیتے وہی عورتوں والے تانے، جب دو عورتیں لڑ پڑتی ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کے نتیجہ کیا ہوتا ہے، اس کے اندر تبادلہ الفاظ اور تبادلہ خیال کیا ہوتا ہے۔ تو بہرحال انہوں نے مجھے تانے دینے شروع کر دیے کہ آپ جو رضوی حضرات ہیں وہ ہیں ہی ایسے۔ تو خیر میں نے بہت کچھ کہنا تھا لیکن ہمارا موضوع پھر نہ رہ جائے۔ تو جب استاد اس طرح کا ہوگا تو شاگرد صاف ظاہر ہے اسی طرح کا ہی ہوگا۔ اب آیات کی روشنی کے اندر میں چند ایک باتیں آپ کے سامنے عرض کر کے پھر ہم اپنے موضوع کی طرف آئیں گے، اور سب سے پہلے حدیث پاک سماعت فرمائیں۔ اچھا فرمایا کہ اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا قرآن اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان
اور صحابہ کرام کا اجماع اور اس کے بعد علماء کا اجماع، فقہاء اور علماء کا اجماع۔ ایک حدیث پاک اللہ کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ہر دور میں ایسے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے جو غالیوں کی تحریف، مبتلین کی علمی چوری اور جاہلوں کی تعویل کی نفی کرتے رہیں گے۔ یحمل هذا العلم من كل خلف عدو له ينفون عنه تحریف الغالیین وانتحال المبتلین وتأویل الجاہلین۔ مشکات شریف حدیث نمبر 248۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہر دور میں جاہلانہ تعویلیں ہوں گی، غالیانہ تحریفات ہوں گی اور علمی سرقے ہوتے رہیں گے، اور یہ حرکتیں کرنے والے خود کو مسلمان بھی کہیں گے، اور ان پر گرفت کرنے والے اس امت کے ذمہ داران افراد ہوں گے۔ اسی حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے احقاق حق اور ابطال باطل کی غرض سے ہر دور کے علماء جو ہے اس بات کی نفی کرتے آئے ہیں جو اس ملا نے کہی یا اس کے شاگرد کہہ رہے ہیں۔ ایک اس کا ایک شاگرد ہے، وہ میں بات رہ نہ جائے، ایک اس کا شاگرد ہے یاسین، اس کا نام بھی نہیں لینا چاہیے تھا لیکن چونکہ آ گیا ہے، وہ سنیوں کے اندر پیٹتا پھر رہا ہے کہ جناب مجھے اہل سنت سے کیوں نکالا، فلاں کیوں کیا، یہ اپنی جگہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اہل سنت سے کیوں نکالا۔ تو یہ ہر دور کے اندر چونکہ لوگ جانتے ہیں، اور میں نے بھی تھوڑی سی ریسرچ کی کہ عرف والا کے اندر اور کہاں کہاں اس نے شیعوں کے ایمان بگاڑوں کے اندر جا کر تقریریں بھی کی، اور ادھر کہتا ہے میں سنی ہوں۔ تو وہ سنی نہیں ہے، وہ انٹرنیشنل قسم کا لانتی ہے، اور اس طرح کے لانتی اور بھی بہت سارے پھر رہے ہیں۔ لندن کے اندر بھی ان کا المنہاج کی طرف سے پروگرام ہوا جس کے اندر بڑے بڑے ذاکروں کو بلایا گیا۔ کیا سنی نہیں تھے خطاب کرنے کے لیے، یا سنی خطاب نہیں کر سکتے تھے؟ یہ خود نہیں کر سکتا تھا خطاب، آگے پیچھے تو بڑی چرب زبانی کرتا ہے، اور جب اس طرح کا معاملہ آ جائے تو پھر اس کی زبان کو تالا لگ جاتا ہے۔ تو السیف الجلی میں لکھتا ہے، جو بات لکھی ہے وہ ذرا سماعت کریں گے۔ السیف الجلی اس نے ایک کتاب لکھی ہے۔ اس السیف الجلی سے پہلے ایک حوالہ پیش کر دوں، اس کا ذیل کیسا ہے۔ ذیل اس کا یہ ہے کہ حقیقت محمدیہ کے موضوع پر لیاقت باغ کے اندر خطاب کرنے لگے، اور خطاب کرتے کرتے کہنے لگا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی مثل ہے، جبکہ یہ کلمہ خالص کفریہ ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بنانے میں بے مثل ہے اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بننے میں بے مثل ہے۔ تو اس کے اندر حضور اللہ کے دست قدرت سے بنے ہوئے اللہ کی مثل کیسے ہو گئے؟ اور کبھی طرح طرح کی باتیں کرنی علماء اہل سنت پر اور بکواسیات کرنی۔ پچھلے ہی دور کے اندر جب مولوی بکے تھے اور پیر بکے تھے بڑے بڑے، تو اس کے اندر جو باتیں ہوئیں، خیر وہ ہر آدمی جانتا ہے۔ اور یہ جو ہمارے نعت خون ہے، اللہ ماشاء اللہ جو نیک ہیں، ان کی میں داد دیتا ہوں اور ان کی نعت بھی سنتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، خود بھی پڑھ لیتے ہیں تھوڑی بہت۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک نعت خون اسٹیج پر بیٹھ کر اس اپنی اماں جان کو فون کر رہا ہے کہ باجی پریشان نہ ہونا، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ بھئی اور خبیث کے بچے، اگر تو اتنا ہی اس کے ساتھ ہے تو سنیوں کے اسٹیج کو چھوڑ دے اور ادھر جا کر اس اماں کے قدموں میں بیٹھ جا، اس کے چرنوں میں بیٹھ جا، اور جا کر اس اماں سے پیسے لے۔ پیسے سنیوں سے لیتے ہیں اور بکواس ادھر کی کرتے ہیں، یہ کون سی بات ہوئی؟ تو بہرحال ان جیسے نعت خونوں سے بھی بچیں، اور یہ جو نقیب ہیں ان نقیبوں سے بھی بچیں جو اسٹیج سنیوں کا ہوتا ہے اور ترجمانی وہ کرتے ہیں، ان کی کرتے ہیں۔ صرف کیا ہوتا ہے، ایک بڑی محفل سے کالے کپڑوں والا کمینہ اٹھتا ہے، وہ آ کر 1000 روپے کا نوٹ اس کے ماتھے مارتا ہے اور وہ ادھر ہی پھر جاتے ہیں، موضوع چاہے جو ہو لیکن انہوں نے ادھر پھر جانا ہوتا ہے۔
چونکہ ہمارا بھی الحمدللہ محفلوں سے تعلق ہے اور ہمارے سننے والے اور ہم سے محبت کرنے والے بھی الحمدللہ ہیں چند ایک۔ بہرحال السیف الجلی کے اندر لکھتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق سیاسی خلیفہ تھے اور حضرت علی المرتضیٰ باطنی اور روحانی خلیفہ تھے۔ اللہ اکبر۔ اور ساتھ یہ بھی لکھتا ہے کہ سیاسی خلافت کا دائرہ فرش تک ہے اور ولایت کا دائرہ عرش تک ہے۔ السیف الجلی صفحہ 8 اور 9 پر یہ لکھتا ہے۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روحانی خلافت کا انکار کیا ہے اس نے، اور خالص رافضیت ہے، اور اسی طرح خلافت کا دائرہ فرش تک ہے اور ولایت کا دائرہ عرش تک بتا کر موازنہ کرنا حضرت صدیق اکبر کی شان اقدس میں بے ادبی ہے۔ اس بات کو سمجھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ یہی الفاظ اگر کوئی خارجی شخص حضرت مولا کائنات مولا علی کے بارے میں بک دے تو یہ لوگ معاذ اللہ اور لا حول ولا قوت الا باللہ کی صدائیں بلند کرنے لگیں گے۔ بس فیصلہ ہو چکا ہے کہ جس طرح یہ الفاظ بولنا خارجیت ہے، بالکل اسی طرح صدیق اکبر کے حق میں ایسے الفاظ بولنا رافضیت ہے۔ اہل سنت وہ ہے جو چاروں خلفائے راشدین کو ظاہر اور باطن دونوں لحاظ سے خلیفہ تسلیم کرتے ہیں۔ اب اگر میں یہاں سوالات رکھوں تو سوالات بڑے ہیں، صرف ایک سوال رکھوں گا آپ حضرات کے سامنے، اور ہو سکے تو اس کے جتنے بھی شٹٹو پھر رہے ہیں وہ میرے اس سوال کا جواب ضرور دیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بار بار کہہ رہی ہیں کہ حضور حضرت علی پاک کو کہہ دیں یا کسی اور کو کہہ دیں میرے ابا جی رقیق القلب ہیں، تو آپ کسی اور کو کہہ دیں نماز پڑھانے کے لیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مرو ابا بکر لم یصلی بالناس فلیصلی بالناس، کہ حضرت ابو بکر کو کہو کہ جا کر لوگوں کو نماز پڑھائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کو مصلی رسالت پر کھڑا کرنا چاہتے ہیں، مصلی امامت پر کھڑا کرنا چاہتے ہیں۔ اور کیا اگر حضرت ابو بکر صدیق اکبر کے اندر اتنی اہلیت نہیں تھی کہ وہ باطنی خلیفہ بن سکتے، یا ان کے اندر روحانیت کی کمی تھی یا کسی مقام کی کمی تھی، تو پھر کیا معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے انصافی کی کہ ایک ولایت کا خلیفہ جس طرح بڑا اس کا درجہ اور عرش تک اس کا درجہ وہ پیچھے کھڑا ہو، اور جس کا عام درجہ ہو اس کو آگے کھڑا کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور اگلی بات بھی، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بے انصافی کا الزام آتا ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے یہ الزام ڈائریکٹ رب تک جاتا ہے، کیونکہ وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، تو یہ اعتراض ڈائریکٹ ہمارے رب تک جاتا ہے۔ اب بتائیں مولوی جی کیا جواب دیں گے جو اپنے آپ کو شیخ الاسلام کہتے ہیں؟ شیخ الاسلام تو میں نہیں کہہ سکتا، شیخ الاسلام جو کہتے ہیں کہ جناب یہ بات ہے، اور حضرت مولا علی روحانی خلیفہ تھے اور حضرت صدیق اکبر ظاہری خلیفہ تھے اور سیاسی خلیفہ تھے، تو اس کے بارے میں جناب کا کیا خیال ہوگا؟ اگر جناب مناسب سمجھیں تو اس کا جواب ضرور عطا فرمائیں گے۔ وہ جواب نہ دیں اور مناسب نہ سمجھے جواب دینا تو ان کا کوئی ماننے والا ہی کم از کم اس کا جواب ضرور عطا کرے گا۔ ایک پیر صاحب کا بیان بھی میں نے سنا تھا، تو لوگوں نے بھی سنا ہے، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی اسی بات کو بڑا دھڑلے سے بیان کر رہے تھے کہ حضرت علی المرتضیٰ روحانی خلیفہ اور حضرت صدیق اکبر سیاسی خلیفہ۔ تو اب آیات بینات کی طرف آتے ہیں۔ میں نے قرآن سامنے رکھا ہوا ہے تاکہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ قرآن پاک نہیں پڑھا۔ اب آگے بھی ایک بات میں نے عرض کرنی ہے جو نہایت گستاخانہ اور اسلام سے خارج کرنے والی بات ہے، وہ بھی میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہے، وہ ذرا سماعت کریں گے۔ ذرا غور فرمائیں
کیا یہ محض اتفاق ہے کہ تفضیل شیخین کا منکر ہی سیدنا امیر معاویہ پر بھی زبان درازی کرتا ہے؟ اور کیا یہ بھی محض اتفاق ہے کہ یہی لوگ مرج البحرین سے مراد مولا علی اور سیدۃ النساء لیتے ہیں، حالانکہ اس سے اگلے الفاظ بینہما برزخ اللہ یبغیان آیت سورت 55 اور 20 آیت 18 سے شروع ہو رہی ہے، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ اللہ یبغیان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان۔ تو کیا یہ بھی محض اتفاق ہے؟ کیا؟ اللہ اکبر کبیرہ، بینہما برزخ اللہ یبغیان آیت نمبر 20 کیا فرماتے ہیں؟ سورہ الرحمن اسے قبول نہیں کر رہے ہیں۔ دوسری جگہ پر میٹھا اور نمکین پانی، اور پھر ان دونوں کے درمیان برزخ اور حجر محجور بیان ہوا ہے، تو اس کو آپ قبول کیوں نہیں کرتے؟ ایک جگہ میٹھا پانی اور ایک جگہ نمکین، یہ کیوں نہیں قبول؟ اور سب سے بہتر تفسیر قرآن کی، القرآن بالقرآن، قرآن کی تفسیر، قرآن ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت اگر بیان کرے تو اس کا معنی صحیح کھل کر سامنے آتا ہے، اور سب سے بہترین تفسیر یہ ہوتی ہے۔ تو کیا آپ بتانا پسند فرمائیں گے قرآن پاک اور سورت فرقان شریف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی خوبصورت بات لکھی؟ اگر یہاں دو سمندر جو بہنے والے ہیں ان سے مراد حضرت مولا کائنات اور حضرت بی بی فاطمہ پاک ہیں، اور ان سے نکلنے والے موتی حضرت مولا حسن اور مولا حسین ہیں، تو پھر بالکل اسی طرح کے الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فرقان شریف کے اندر بیان فرمائے، آیت نمبر 53 کے اندر۔ کیا وہ سماعت فرمائیں گے؟ فرمایا وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا۔ سورہ فرقان کیا ارشاد فرمایا؟ ترجمہ ذرا سماعت فرمائیں گے۔ اور وہی ہے جس نے ملے ہوئے رواں کیے دو سمندر، یہ میٹھا ہے، اللہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ، دو سمندر یہ میٹھا ہے نہایت شیریں، اور یہ کھاری ہے نہایت تلخ، اور ان کے بیچ میں پردہ رکھا اور روکی ہوئی آڑ رکھی۔ جی، اللہ تبارک و تعالیٰ روکی ہوئی آڑ رکھ رہا ہے درمیان کے اندر، اور ایک سمندر کھاری ہے اور ایک سمندر میٹھا ہے۔ تو اب بتائیں کہ میٹھا سمندر حضرت علی ہیں اور کھاری سمندر حضرت بی بی فاطمہ ہے، یا کھاری سمندر حضرت علی ہیں اور میٹھا سمندر حضرت علی ہیں؟ یہ آپ پر میرا سوال ہے، اگر ہو سکے تو اس کا جواب قیامت کی صبح تک دے دینا، یا کوئی ماننے والا اس کا جواب دے دے۔ اور جو عام کتابوں کے اندر حوالہ جاتا ہے ان کو نہیں، بلکہ حوالہ اس طرح کا ہو کہ جو عقل بھی مانے اور قرآن پاک کے مصداق کے مطابق ہو، تو یہ اگر ہو سکے تو اس کا جواب آپ ضرور ارشاد فرمائیں گے۔ یہ تھی پہلی آیت بینہ مبارک، جس کا جواب مولوی صاحب کے پاس جو اپنے آپ کو شیخ الاسلام کہتا ہے، اس کے پاس امید ہے کہ اس کا جواب نہیں ہوگا۔ اور بالکل اسی طرح کے الفاظ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ استعمال فرمائے، وہ آپ سنیں گے تو آپ کو وہ بھی لطف آ جائے گا۔ سورہ فاطر جو کہ 25ویں سورت ہے قرآن پاک کی، اس کی آیت بینہ مبارک جو ہے وہ 12، وہ آپ سماعت کریں گے۔ آپ کے سامنے میں تلاوت کر دیتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا وما یستوی البحران ھذا عذب فرات سائغ شرابہ وھذا ملح اجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون من حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون۔
اس کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا ہوں اور پھر جلدی جلدی اپنے موضوع کو آگے کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ ترجمہ کیا ہے؟ اور دونوں سمندر، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اور دونوں سمندر ایک سے نہیں، یہ میٹھا ہے، خوب میٹھا پانی خوشگوار، اور یہ کھاری ہے تلخ، اور ہر ایک میں سے تم کھاتے ہو تازہ گوشت اور نکالتے ہو پہننے کا ایک گہنا، اور تو کشتیوں کو اس میں دیکھے کہ پانی چیرتی ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور کسی طرح حق مانو، یعنی اس کا شکر ادا کرو، اس کا حق مانو۔ تو اب اس میں سے گوشت نکالتے ہو تم، وہ کون سا گوشت ہے؟ اس گوشت سے مراد پھر وہی بات آ جاتی ہے، میٹھے سے مراد کون سا لوگے اور کڑوے سے مراد کون سا سمندر لوگے، نمبر 1۔ دوسرا، اس میں سے گوشت نکالتے ہو، تم کھاتے ہو، اور وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ، اور کھاتے ہو ان میں سے، اور تازہ گوشت نکالتے ہو۔ اچھا، کھانے کے لیے وہ کون سا گوشت نکالا دونوں سمندروں میں سے؟ حضرت امام حسن پاک یا حضرت امام حسین پاک؟ یہ جواب آپ کے ذمہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور نکالتے ہو پہننے کا ایک گہنا، اور پھر اس سمندروں کے اندر کشتیاں چلتی ہیں پانی کو چیرتی ہوئی تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو۔ تو یہ جو دو سمندر ہیں بفرض مولا آپ کے بقول، کیونکہ ایک ہوتا ہے تقدیر عقلی اور ایک ہوتا ہے تجویز عقلی، تو اس پر عمل کرتے ہوئے، آپ کی تجویز عقلی پر عمل کرتے ہوئے، کیونکہ تقدیر عقلی تو ہے نہیں، آپ کی تجویز عقلی کے مطابق اگر ایک سے مراد حضرت بی بی فاطمہ کو لیا جائے اور ایک سے مراد حضرت مولا کائنات مولا علی کو لیا جائے، تو پھر آپ بتانا پسند فرمائیں گے کہ کشتیاں کہاں چلتی ہیں اور وہ کون سی کشتیاں ہیں اور کون چلانے والا ہے، یہ آپ بتانا پسند فرمائیں گے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کے پاس یہ اس کا جواب نہیں ہوگا۔ یہی لے لیں، حالانکہ علماء نے صاف لکھا ہے کہ یہ جو تعویل کی گئی ہے یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان سے مراد حسنین کریمین علی جدہما وعلیہما الصلاۃ والسلام لیتے ہیں، حالانکہ علماء نے صاف لکھا ہے کہ ہوا من تعویل الجہلاء والحمقاء کالروافض، یعنی یہ جاہلوں اور احمقوں کی تعویل ہے، جیسا کہ روافض مرکات جلد نمبر 1 صفحہ 292، الاتقان جلد نمبر 2 اور صفحہ 180، مقدمہ فی اصول التفسیر صفحہ 38 اور 39، مجمع البحار جلد نمبر 5 صفحہ 236، اور فیض القدیر شریف جلد نمبر 2 اور صفحہ 102۔ ہمارے مخاطبین کے پسندیدہ عالم، مخاطبین سے مراد وہابیہ و دیوبندیہ، علامہ ابن تیمیہ نے منہاج السنہ میں اس روایت کے بارے میں لکھا ہے، اسنادہ ظلمات بعضها فوق بعض، یعنی اس کی سند میں ظلمات ہیں جو ایک دوسرے سے بڑھ کر ہیں، منہاج السنہ جلد 4 اور صفحہ نمبر 86۔ کیا یہ بھی محض اتفاق ہے کہ ایسے ہی لوگ کہتے پھر رہے ہیں کہ 56 سال کی عمر تک سیدنا مولا حسین کے جسم میں اقدس پر ایک بال بھی سفید نہیں تھا، مگر جیسے ہی جوان بیٹے کی لاش اٹھا کر واپس آئے تو سر اور داڑھی کے بال سفید ہو چکے تھے۔ شہادت امام حسین صفحہ نمبر 43، اشاعت 2 مارچ 1992۔ حالانکہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، سیدنا مولا حسین کے کٹے ہوئے سر مبارک پر سیاہ خضاب لگا ہوا تھا، بخاری شریف، اور حدیث نمبر 3748۔ جی، ظاہر ہے کہ بال مبارک پہلے سے سفید تھے، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجاہد کی حیثیت سے خضاب لگاتے تھے۔ اور کیا یہ بھی محض اتفاق ہے کہ ایسے ہی لوگ اجماع امت کو جوتی کی نوک پر بھی نہیں رکھتے اور سمجھتے،
اور بہت باتوں میں اجماع امت کے خلاف چلتے ہیں، جبکہ اجماع کا انکار روافض کا شعار ہے، یہ اہل سنت و جماعت کا شعار ہے ہی نہیں۔ آدھا گھنٹہ ہو جاتا بس۔ اور اجماع کا انکار اہل سنت و جماعت میں سے کوئی ایک ادنا سے ادنا فرد بھی اجماع امت کا انکار نہیں کرتا۔ ہاں کوئی جاہل ہوگا جس نے روافض سے پیسے لے رکھے ہوں گے، ٹکے لے رکھے ہوں گے، وہ تو اس کا انکار کر سکتا ہے، ورنہ کوئی سمجھدار اہل سنت و جماعت کا بندہ اس کا انکار قطعی طور پر نہیں کر سکتا۔ اب جو انتہائی خطرناک بات، یہ تو قرآن پاک تھا، اور قرآن پاک کا انکار کس گھٹائی کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور کیسے آیات بینات پڑھ کر اپنی واہ واہ اور بلے بلے اور داد لینے کے لیے یہ لوگ کس حد تک گر سکتے ہیں اور کس حد تک جا سکتے ہیں، یہ آپ نے ملاحظہ فرما لیا۔ اور اس کو ملاحظہ کرنے کے بعد اب اگلا قدم توجہ سے سماعت کریں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں تک بات، کیا یہ بھی محض اتفاق ہے کہ ایسے لوگ روافض کی محافل و مجالس میں جا کر انہیں خوش کرتے ہیں اور ان سے اچھے تعلقات رکھتے ہیں اور ان کی تعریف میں رطب اللسان ہیں؟ یہ ساری رافضیانہ باتیں فرد واحد میں جمع آخر کیوں؟ انتہا یہ ہے کہ اسی ملا نے کہا تھا، ایک دور آیا تھا اور انڈیا کے اندر یہ خطاب کر رہا تھا، اس کی ویڈیو آن دی ریکارڈ موجود ہے۔ ایک طرف شیعہ کھڑے تھے اور ایک طرف سنی، تو شیعوں سے نعرہ مروایا سنیوں سے، اور پھر شیعوں سے نعرہ مروانے کے بعد پھر جا کر جملہ اس نے بولا، جو ملا ملوانا شیعہ اور سنی کو دو کرے اسے تم دو کر دو۔ سیدھی موجود ہے، غور فرمائیے۔ دنیا بھر کے تمام علماء و مشائخ نے آج تک شیعہ اور سنی کو دو ہی سمجھا ہے، صحابہ کرام سے لے کر، بلکہ حضرت عثمان غنی کے بارے میں بک بک کرنے والا اور بغض اور حسد رکھنے والے کا جنازہ آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ نہیں پڑھایا تھا۔ تو کیا سمجھ کر نہیں پڑھایا تھا؟ مومن سمجھ کر نہیں پڑھایا تھا، مسلمان سمجھ کر نہیں پڑھایا تھا، صحابی سمجھ کر نہیں پڑھایا تھا۔ یہ باتیں تمہارے اوپر قیامت تک میرا قرض ہے، اگر دے سکو تو میں انتظار کرتا رہوں گا اور مرنے تک انتظار کرتا رہوں گا، بلکہ میری نسلیں بھی تمہارا انتظار کرتی رہیں گی کہ یہ جواب اس کا آپ پر باقی رہے گا۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو ایک سمجھ کر اس کا جنازہ نہیں پڑھا اور صحابہ کا جنازہ پڑھتے رہے، اور حضرت امیر حمزہ کا 71 یا 72 مرتبہ یا 70 مرتبہ جنازہ پڑھا، ادھر جنازہ پڑھا جا رہا ہے اور 70 مرتبہ پڑھا جا رہا ہے، اور ادھر ایک مرتبہ بھی نہیں پڑھا جا رہا بلکہ انکار کیا جا رہا ہے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معاذ اللہ دو کرو گے؟ صحابہ کرام، حضرت حذیفہ بن یمان جس جنازے کے اندر نہیں جاتے تھے، حضرت عمر بن خطاب اور صحابہ کرام نہیں جاتے تھے، تو کیا ان کو بھی دو کرو گے؟ اور اس کے بعد جتنے بھی ہمارے علماء و مشائخ اہل سنت ہیں وہ آج تک شیعہ اور سنی کو دو ہی سمجھتے آئے ہیں، تمام کو دو کرو گے؟ اتنی جرت تمہاری، اور تو اور جس کے بارے میں جن کا ذکر کر کر کے آج تک شہرت حاصل کی اور شہرت کی اتنی بلندیوں پر پہنچے، حضور غوث الثقلین، حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورحمہ اللہ تعالیٰ عنہ سمیت ہر صدی کے مجدد دین نے کھل کر روافض کی تردید کی ہے، بلکہ انہیں خوارج سے بھی زیادہ خطرناک قرار دیا ہے، بلکہ جمہور اہل سنت و جماعت نے روافض کی تکفیر کی ہے اور بعد نے ان کے خلاف مستقل کتابیں لکھی ہیں، مگر یہ بکواس کر رہا ہے کہ ان سب کو ملا ملوانا قرار دے کر انہیں دو کرنے کا اعلان کر رہا ہے۔ اچھا، اب آپ کے سامنے روافض کی ایک عادت عرض کر کے موضوع کو آگے کی طرف لے جاتے ہیں۔ روافض کی ایک عادت ہے کہ کسی سنی کہلوانے والے بکاؤ کو پیسوں سے تول کر اس سے شان علی میں اپنی مرضی کی تقریر کروا لیتے ہیں اور اپنی مرضی کے جملے کہلوا لیتے ہیں۔ امام شعبی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں کہ شیعہ لوگ
چاندی سے میرا گھر بھر دیں تو میں سیدنا علی کے بارے میں جھوٹی تقریر کر کے ایسا کر سکتا ہوں۔ یہ تو اس وقت کے امام صاحب ہیں نا جنہوں نے فرمایا تھا۔ اب تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کن کن لوگوں کو پیسوں سے تول کر خریدا گیا، اور یہی وہ ایک جاہل پھر رہا ہے شہنشاہ حسین نقوی، اس نے بھی یہی بات کی تھی کہ سنیوں کو کن کن کو ہم خریدیں گے۔ ایک عورت بکواس کرتی ہے گجرانوالہ کے اندر حضرت عمر پاک کے خلاف اور حضرت صدیق اکبر کے خلاف، بجائے حق کا ساتھ دینے کے لیے ایک صرف علامہ کنز العلماء ڈاکٹر جلالی صاحب کھڑے رہے، باقی سارے پھر گئے، اور چند ایک علماء آپ کے ساتھ بچے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے جو ڈاکٹر صاحب قبلہ کے ساتھ کھڑے رہے اور انہوں نے دم قدم آپ کا ساتھ دیا اور سانس سانس پر قدم قدم پر آپ کا ساتھ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو اپنے حفظ و امان کے اندر رکھے۔ کیا ایک ڈاکٹر جلالی صاحب بھی مسلمان تھے اور ان جیسے مولوی نہیں تھے جو ایک قدم رکھتے ہی ادھر سارے پھر گئے؟ نہیں جی، یہ غلط گل کی ہے، فلاں کی ہے۔ ان کو پتہ نہیں تھا کہ ڈاکٹر جلالی صاحب اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ پیش کر رہے ہیں؟ وہ تو 1400 سالہ علماء امت اور ائمہ دین کی تصریحات کا جائزہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور ان کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ کیا یہ کسی کو پتہ نہیں تھا؟ اچھا، تو بہرحال میں اس طرف نہیں جاؤں گا، لیکن اللہ کی قسم میں سیدنا علی کے بارے میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ لو شئت ان یملؤ بیتی ھذا ورقا علی ان اکذب علی لفعلت واللہ لا اکذبت علیہ ابدا۔ کتاب السنہ لعبد اللہ ابن احمد بن حنبل، حدیث رقم 1208۔ یہ آپ فرماتے ہیں اللہ اکبر۔ اب وہ ہمیں طرح طرح کے خواب دکھاتے ہیں اس کے جو ماننے والے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں وہ سماعت فرمائیں گے۔ او جی، حضرت نے اپنا داغ مٹانے کے لیے کہ میں اب شو تو ہو گیا ہوں اور لوگوں کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ میں کہاں جا کر بیٹھنے والا ہوں اور کہاں سے ڈرامہ کر کے پیسے بٹورنے والا ہوں، تو اب شان صدیق اکبر میں 40 گھنٹے خطاب کرتے ہوئے پورے خطاب کے اندر حضرت صدیق اکبر کی روحانی افضلیت اور ولایت باطنی میں خلافت تسلیم نہیں کرتا۔ تو یہ خطاب محض ڈرامہ تھا یا حقیقت تھی؟ جھگڑا صرف شان کا نہیں بلکہ بات روحانیت کا ہے اور افضلیت کا ہے، اور یہ ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر اس نے یہ حملہ کیا ہے۔ 40 گھنٹے مشقت اٹھانے کے بجائے آدھے گھنٹے میں اس قسم کے سارے الفاظ واپس لے کر مسئلے کو حل کر لیتے تو مسئلہ سارا حل نہ ہو جاتا۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا کہ یہاں چالاکیاں چل جائیں گی، اللہ کی بارگاہ میں یہ چالاکیاں نہیں چلیں گی، اللہ کی بارگاہ میں یہ چالاکیاں کام نہیں آئیں گی۔ تو اب سیدھی سادی بات، کوئی لمبا چوڑی بات نہیں، 2 لفظوں کی بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تزکیہ نفس کرنے کے لیے دنیا میں تشریف لائے، تو کیا جس رسول نے حضرت علی پاک کا تزکیہ نفس کر کے حضرت علی کو اتنے بڑے اعلیٰ مقام پر پہنچا دیا، تو کیا وہ رسول حضرت صدیق اکبر کا تزکیہ نفس نہیں کر سکے؟ کیا ان کے اندر اتنی پاور نہیں تھی کہ وہ حضرت صدیق اکبر کا تزکیہ نفس فرما کر ان کو بھی ولایت روحانیت عطا فرما دیتے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اتنی پاور نہیں تھی؟ وہ بے وقوفو، تم نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاور پر ہی شک پیدا کر دیا ہے، جو عیسائی اور یہودی دنیا کے اندر اور مرزائی دنیا کے اندر یہ بہت بڑا المیہ بن جائے گا تمہارے لیے، لیکن تم تو مر چکے ہوگے، یہ آنے والی نسلوں کے لیے بہت بڑا المیہ بن جائے گا، اور وہ یہ سوال اٹھائیں گے کہ تمہارے رسول کے اندر تو اتنی پاور نہیں تھی کہ جو اتنا عرصہ تمہارے رسول کی خدمت کے اندر رہا، تمہارے رسول اس کا تزکیہ نفس نہیں کر سکے۔ یہ ہے ان کا ذہنی فتنہ جو بار بار میرے دل کے اندر کئی دنوں سے کڑ رہا تھا۔
تو اب میں کیا عرض کریں اور کیا نہ عرض کریں، تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ یا ان جیسے جن بزرگوں نے ان کی تفضیلیوں کا رد کیا، کیا موصوف ان مقدس ہستیوں کو بھی دو کرنے کے لیے تیار ہیں؟ بہرحال دوسری جہت میں دیکھیے کہ جن لوگوں نے ولایت میں مولا علی کو افضل کہا ہے، ان کے پیروکار کھل کر مطلق افضلیت شیخین کا انکار کر رہے ہیں۔ چلے میرے ساتھ، میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ اور ان کے ادارے کے بعض فارغ التحصیل حضرات باقاعدہ رافضیت کے مبلغ بن چکے ہیں، جس طرح کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، اور امام بارگاہ میں جا کر حسب حب اہل بیت کے بہانے سنیت کو پامال کر رہے ہیں۔ اور ان کے میں نامہ دختر اسلام کے تازہ ترین شمارے میں لکھا ہوا ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 2010 کی بات جو اس وقت تازہ ترین چھپا تھا، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے، علی حیدر کرار کو ماننے والے اور حسین ابن علی کا ماتم کرنے والے شیطانی قوتوں سے برسر بیکار ہیں۔ میں نامہ دختر اسلام، اگست 2010 اور صفحہ نمبر 36۔ اب میں جملہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ استاد اگر 1 فٹ پھسلے گا تو شاگرد لازماً 1 میل پھسل جائے گا۔ اس لیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا نا، یہدم الاسلام ذلت العالم، یعنی عالم کے پھسلنے سے اسلام تباہ ہو جاتا ہے۔ ادھر روافض ہیں، ایسے لوگوں کی تقریروں اور تحریروں کو حوالہ بنا کر سنی عوام کو گمراہ کرتے پھر رہے ہیں، اور ادھر یہ بکواس پہ بکواس کیے جا رہے ہیں، بک بک پہ بک بک کیے جا رہے ہیں۔ سینہ خواہم شرع شرع از فراغ تا بگویم شرح درد اشتیاق، یہ بار بار بکواس کیے جا رہے ہیں اور طرح طرح کے لوگوں کو اس بکواس کی طرف لے کر جا رہے ہیں کہ جناب ہم تو ان کے ماننے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جملہ ارشاد فرمایا تھا، الخوارج کلاب النار، یعنی خارجی جہنمی کتے ہیں، ابن ماجہ 173 حدیث نمبر پر۔ یہ جو لوگ ہیں یہ تو خوارجیوں سے بھی بدتر ہیں، تو جب وہ جہنمی کتے ہیں تو یہ کیا بنیں گے؟ بہت سارا کچھ کہنے کو دل کرتا ہے، لیکن صرف ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مصلی امامت پر کھڑا کر رہے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے روحانی طور پر بھی کامل تھے اور سیاسی طور پر بھی کامل تھے اور جسمانی طور پر بھی کامل تھے۔ یہ بات اگر ذہن کے اندر آ گئی ہے تو پھر صرف ایک بات آپ کے سامنے عرض کرتے چلیں اور اس کے بعد اپنے موضوع کو اختتام کی طرف لے جاتے ہیں، اور آخری 1-2 جملے بول کے موضوع کو بالکل اختتام کی طرف لے جا کر بات کو ختم کرتے ہیں۔ کافی ساری بات لمبی نکل چکی ہے۔ تفصیلی حضرات یہ اعتراض کرتے ہیں، کتب حدیث میں مولا کائنات مولا علی کے فضائل دیگر تمام صحابہ کی نسبت کثرت سے بیان ہوئے ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت کا ثبوت ہے۔ اب اس کا جواب ارشاد فرمائیں گے اور بات کو ختم کرتے ہیں۔ ہر کتاب میں یہ صورت حال نہیں ہے۔ سیاستہ یعنی 6 کی 6 کتابیں میں اور حدیث کی اعلیٰ درجے کی کتابوں میں صدیق اکبر کے فضائل مولا کائنات سے بڑھ کر بیان ہوئے ہیں۔ حدیث کی معتبر ترین کتابوں میں آپ کے سامنے صرف ایک تھوڑا سا اشارہ آپ کے سامنے عرض کر دیتے ہیں، باقی انشاءاللہ العزیز دوسری کتابوں کے حوالہ جات بھی پھر کسی وقت ملاقات کریں گے، اور آپ کی ملاقات سے میں جو ہے یہ آپ حضرات کے سامنے عرض کر دوں گا۔ تو حدیث کی معتبر ترین کتابوں میں صدیقی اور علوی فضائل کی صورتحال اس طرح ہے۔ نمونہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے بخاری کے اندر 27 حدیثیں حضرت صدیق اکبر کی شان میں ہیں،
اور 7 حدیثیں مولا کائنات مولا علی کی شان میں ہیں۔ مسلم شریف کے اندر 18 حدیثیں حضرت صدیق اکبر کی شان میں ہیں اور 12 حدیثیں حضرت مولا کائنات مولا علی کی شان میں ہیں۔ ابو داود شریف 10 حدیثیں حضرت صدیق اکبر کی شان کے اندر ہیں اور 13 حدیث میں دیگر صحابہ کے ساتھ ضمنی فضیلت کا بیان ہے۔ ترمذی شریف کے اندر 30 حدیثیں حضرت سیدنا صدیق اکبر کی شان میں ہے اور 25 حدیثیں حضرت مولا کائنات مولا علی کی شان میں ہے۔ نسائی شریف کے اندر 1 حدیث حضرت ابو بکر صدیق کی شان میں ہے اور حضرت مولا کائنات کی شان میں حدیث نہیں۔ ابن ماجہ شریف کی حدیث کتاب کے اندر 9 احادیث حضرت ابو بکر صدیق کی شان میں ہے اور 8 احادیث حضرت مولا کائنات مولا علی کی شان میں ہے۔ موطا امام مالک دونوں کی شان سے ظاہری طور پر جو ہے کلی شان کے اندر خاموش ہے، اور موطا امام محمد شریف کے اندر 4 احادیث حضرت صدیق اکبر اور حضرت علی پاک کی بارگاہ میں خاموش ہے، اور مسند امام اعظم 2 مرفوع احادیث حضرت ابو بکر صدیق کی شان میں اور 1 مرفوع اور 1 موقوف کی حدیث حضرت مولا علی کی شان میں۔ دارمی شریف خاموش ہے۔ حدیث کی قدیم ترین کتب اور سیاح ستہ میں فضائل کا مکمل نقشہ آپ نے جب دیکھ لیا تو باقی تمام کتابیں اس سے نچلے درجے کی سمجھی جاتی ہیں۔ ان نچلے درجے کی کتابوں کا بھی ہم جائزہ پھر کسی وقت عرض کریں گے۔ اب چونکہ موضوع کافی ہمارا طویل ہو گیا ہے تو اب جو میں نے سوالات رکھے، جو ہمارے اہل سنت و جماعت کے خالص اہل سنت و جماعت کے دوست احباب ہیں، ان کے لیے لازمی ہے کہ یہ موضوع میرا مکمل سنیں گے اور کمنٹ سے لکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل سنت و جماعت